إلا الله لا إله 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 إلا نحمده النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین بزم مودت، حاضرین ماہانہ محفل 11ویں شریف، اللہ رب العزت کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بے پایا فضل ہے کہ اس مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس مبارک جگہ پر حضرت قبلہ شیخ طریقت و شریعت پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب المشہدی القاظمی الحنفی القادری آپ کی معیت میں حضور سرکار بغداد کی اس 11ویں شریف میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہے. یہ مبارک ماہ مقدس جس عظیم نسبت کو لیے ہوئے ہمارے پاس سے رخصت ہونے کو بالکل قریب ہے، وہ سب سے بڑی نسبت جو ہے اس ماہ مقدس کو، وہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی فضیلت اس ماہ مقدس کو میسر ہے وہ حضور مولا کل عالمین اشجع الاشجعین شیر خدا حیدر کرار فاتح بدر و حنین و خیبر و خندق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی کعبہ شریف کے اندر آمد ہے. الحمدللہ آپ جس جگہ پر موجود ہیں اور جس شخصیت کی معیت میں ہم سب یہاں موجود ہیں، اس شخصیت کی ان ہر دو شخصیات کے ساتھ گہری ترین نسبت ہے، خاندانی اعتبار سے بھی اور نسبت کے اعتبار سے بھی. یہ 4 اطراف سے انہی 2 نسبتوں کے گردا گرد جو ہے اس حصار میں قائم ہے. میں بالکل بس 5 سے 7-10 منٹ کے اندر حضور مولا کائنات کے حوالے سے 1-2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ایک چیز عرض کر دوں آپ سے، ایک شعر کی صورت میں کہ لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے. حضور مولا کائنات کی شان جو کتاب کے اندر محدود ہے، وہ اتنی ایک محدود ہے کہ جتنی انسان کے جسم کے اندر اس کی روح محدود ہے. لیکن جو حضور مولا کائنات کی شان ہے اس کے بارے میں 2 روایات سنیے. پہلی روایت تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں اے علی مجھ محمد کی حقیقت میرے اللہ اور تجھ علی کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا پھر اس خدا کی حقیقت مجھ محمد اور تجھ علی کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا اور اے علی تیری حقیقت مجھ محمد اور میرے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لہذا اس علی کو خیالات فہم کے ادراک میں لے کر آنا یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. دوسری چیز،
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اپنے اس دورے بنو امیہ میں آپ آواز لگاتے تھے، فرماتے تھے اے لوگوں اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ میری گردن اڑا دی جائے تو میں علی کے بارے میں تمہیں ایسی ایسی فضیلت سناؤں کہ تم علی کی مٹی کو بھی کھانا اپنے لیے ثواب سمجھو۔ یہ شان ہے جناب علی المرتضیٰ کی، لیکن یہ حادثہ، یہ حوادث زمانہ قدیم سے زمانہ تاخیر تک چلتے آئے کہ ہم آج بھی اپنی اس قلبی کیفیت کا اظہار مولا کائنات سے نہیں کر سکتے جو کہ ہمارا شیوا ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں، یہ آیہ مبارکہ مباہلہ کے وقت نازل ہوئی اور اس کا بالکل مختصر ترین پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نجران کے عیسائی گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت ساری جو ہے وہ دلائل پیش کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی طرف وحی فرمائی، فرمایا اے محبوب اب ان سے مکالمہ نہیں ہوگا، اب ان سے مباہلہ ہوگا۔ گفتگو کرنے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے مکالمہ، دوسرا ہوتا ہے مناظرہ، تیسرا ہوتا ہے مباہلہ۔ میں ان تینوں کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک آپ کو مباہلہ بتاتا ہوں۔ مباہلہ میں گفتگو نہیں ہوتی، مباہلہ میں دلائل پیش نہیں کیے جاتے، بس دونوں فریق آمنے سامنے آ جاتے ہیں، جو سچا ہے وہ بھی اور جو جھوٹا ہے وہ بھی، اور وہ کسی ایک چیز پر قسم اٹھا لیتے ہیں، کسی ایک چیز پر قسم اٹھا لیتے ہیں۔ جس کی قسم سچی ہوتی ہے وہ زندہ بچ جاتا ہے، جس کی قسم سچی نہیں ہوتی وہ مر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 لوگوں میں آپس میں شرط لگ گئی کہ فلاں شخص میرا محبوب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ تو غلط انسان ہے۔ اس نے کہا اچھا کلام نہیں ہوگا، آگ کا الاؤ جلاؤ، دونوں اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی محبوبیت کی قسم اٹھا کر چھلانگ لگا دیتا ہے اور دوسرا اس شخص کے غلط ہونے پر قسم اٹھا کر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ جو صحیح ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو غلط ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر اعلان کر دیا، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب یہاں پر فرمایا اے نجران کے عیسائیوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آتا ہوں، اور پھر کریں گے کیا؟ کہا پھر دونوں اپنی اپنی قسم اٹھائیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، جس کی بات میں دم ہوگا وہ بچ جائے گا، دوسرا دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر صرف آپ نے ایک چیز سمجھنی، اور وہ کیا ہے؟ تینوں چیزیں جو اللہ نے بیان کی لے کے آنے کے لیے، فرمایا ابناءنا ونساءنا وانفسنا، 3 چیزیں لے کے آنا، بیٹے، عورتیں اور جانیں۔ اب یہاں پر بات سمجھیے کہ اللہ کے نبی بیٹوں کے ضمن میں تو حسن حسین دونوں کو لے گئے، لیکن اللہ نے فرمایا نساءنا، اپنی عورتیں لے آئے، لیکن حضور عورتیں تو نہیں لے کر گئے۔ حضور کس کو لے کر گئے ساتھ؟ ایک عورت کو لے کر گئے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے عورتوں کو لے کر آؤ، لیکن محبوب ایک کو لے کر گئے۔ پھر فرمایا انفسنا، اپنی جانوں کو لے کر آؤ، لیکن حضور زیادہ لوگ ساتھ لے کر نہیں گئے، بلکہ اپنی جان صرف ایک علی المرتضیٰ کر لے کر گئے۔ اب یہاں پر یہ چیز عقل میں آتی ہے، مالک نے تو سیدھا جمع کا استعمال کیا کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنی جانوں کو لے آؤ، لیکن مصطفیٰ کریم اپنی عورتوں کو نہیں لے کر گئے، صرف اپنی شہزادی کو لے کر گئے۔ اپنی عورتوں کو نہیں لے کر گئے، اپنی شہزادی کو لے کر گئے۔ فرمایا اپنی جانوں کو لے آؤ، لیکن وہ اپنی جانوں کو زیادہ جمع کو نہیں لے کر گئے، بلکہ ایک کو لے کر گئے۔ یہ صیغہ اللہ نے عمومی رکھا تھا،
مگر مصطفیٰ نے زہرا اور علی کا انتخاب کر کے بتایا کہ اے مالک تیرا عموم سر آنکھوں پر، لیکن یہ معیار افضلیت صرف سیدہ اور علی کے لیے منتخب کر دیا، یہ معیار مقرر کیا ہے مصطفیٰ نے کہ عورت وہ ہے جو سیدہ کی طرح ہو۔ نفس جان کوئی کسی کو تب کہہ سکتا ہے جس کا دوسرے کے ساتھ مودت کا عالم علی المرتضیٰ جیسا ہو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قافلہ لیا اور اس طرف چل دیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ نجران کے عیسائی، چونکہ وہ اپنی کتابیں تو پڑھتے تھے، انہوں نے بائبل تو اپنی پڑھ رکھی تھی، اب انہوں نے جب دیکھا تو اس میں ان کو وہ نشانیاں نظر آئیں، وہ تمام کی تمام نشانیاں جو ان کی کتاب میں موجود تھی۔ اس نے پوچھا بڑے اپنے ایک شخص سے، اپنے پادری سے، اس نے کہا کہ یہ جو سامنے آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں ان میں ایک آخر الزمان نبی ہے، ایک اس کا بھائی علی ہے، ایک اس کی بیٹی سیدہ ہے، دو اس کے نواسے حسن اور حسین ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اپنے سارے قبیلے کو اکٹھا کرو اور اس سے کہو کہ یہاں سے رخصت ہو جائے، واپس چلا جائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے اللہ نے ان 5 سے زیادہ سچا زمین پر اتارا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 5 جا کیوں رہے ہیں؟ یہ 5 کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ 5 اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے جا رہے ہیں۔ یہ 5 اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے جا رہے ہیں۔ یہ 5 اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونے کی گواہی دینے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر ان 5 میں سے کسی ایک نے بھی ہمارے پر لعنت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ ہماری نسلوں کو تا قیامت ختم کر دے گا۔ تو یہاں ایک نہیں، یہاں 5 آ رہے ہیں، جہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہاں ان ساری پوری کی پوری آیا مبارکہ سے 3 چیزیں جو آپ کے سامنے آ گئی۔ پہلی بات، جو شخص زبانی مکالمے سے گفتگو نہ مانتا ہو اس کے ساتھ کلام مت کیجئے، اس کے ساتھ مباہلہ کیجئے۔ دوسری بات فرمایا اگر میدان مباہلہ لگ جائے تو پھر اس کے لیے اپنے گھر کے افراد کو لے جائیے، اپنے غلاموں کو مت لے جائیے، تاکہ دنیا کل کو یہ نہ کہے کہ اب جب باری مباہلے کی آئی، میدان میں اتر کر چھلانگ لگانے کی آئی تو کہیں یہ شخص اپنے ساتھ غلاموں کو لے گیا۔ فرمایا نہ، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ساری کی ساری اہل بیت اطہار کا موقف توحید پر وہ ہے جو دنیا میں اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ خدا کی گواہی کے لیے 5 جا رہے ہیں۔ اب خود سوچئے جس کی گواہی پر، جن 5 کی گواہی پر خدا کا ہونا مقصود ہے، جن 5 کی گواہی پر خدا کا ہونا مقصود ہے، اگر ان 5 کی گواہی کو نکال دیا جائے، قرآن کی اس پورے قرآن میں سے اس مباہلہ کی آیت کو نکال دیا جائے، خدا کے ایک ہونے پر اگر یہ 5 گواہ نہ ہو تو خدا کا ایک ہونا مشکوک ٹھہرتا ہے۔ خدا کا ایک ہونا مشکوک ٹھہرتا ہے۔ جن 5 کی گواہی پر خدا کا ایک ہونا مقصود ہے، کم از کم اس دور میں ان کی اولاد سے توحید کے بارے میں گواہیاں نہیں مانگنی چاہیے کہ ان کا توحید پر کیا عقیدہ ہے، ان کا رسالت پر کیا عقیدہ ہے۔ ہم سے ہمارا عقیدہ مت پوچھئے، آپ خود سے اپنا عقیدہ پوچھئے کہ ہمارے بزرگوں کی گواہی پر تو آپ خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرمایا محبوب یہ 5 وہ سچے ہیں جن کے سامنے جو شخص آئے گا، ان 5 میں سے کوئی ایک بھی ان 5 میں سے کسی ایک کے بھی مد مقابل کوئی شخص آئے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر اس دور میں، اس دور پر فتن میں یہ عذاب کبیر اتر آیا۔ جن شخصیات پر اس امت کے اکابرین نے خاموشی کا اظہار رکھا، ہم نے آج ان کی مناقب، ان کے عرس، ان کے نام کے سیمینار اور ان کے نام کے جلوس شروع کر رکھے ہیں۔ میں اپنی ذاتی نوعیت میں
اسلام کی تاریخ میں کسی بھی شخصیت پر سکوت کا قائل نہیں، لیکن میں چونکہ یہاں پر حضرت قبلہ والد گرامی کے حکم سے کھڑا ہوں تو میں اپنی نوعیت کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، میں آپ کے سامنے اہل سنت کی بات رکھ رہا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں پہلے 350 سال تک کسی ایک بھی شخص نے کسی ایک بھی شخصیت پر سکوت کا حکم نہیں کیا، یہ میرا ماننا ہے، اس پر میری اپنی ذاتی تحقیق ہے۔ لیکن چلے آپ 350 سال نکال دیں، اس کے بعد بھی تو 1100 سال بچتے ہیں۔ ان 1100 سالوں میں خدا تو علی کے مقابلے پہ آنے والے پر لعنت کر رہا ہے، خدا علی کے مقابلے میں آنے والے پر لعنت کر رہا ہے۔ عجب ماحول ہے کہ جن پر لعنت بنتی ہے ان کے آپ عرض کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پوری کی پوری ملت کے علماء نے صرف امت کو قتل عام سے بچانے کے لیے، آپ کبھی پڑھیے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے مولوی صاحب کو سن کے آئے اور اس پر یقین کر لیا، ہم نے کبھی آ کے اپنے موبائل سے اس حدیث کی تخریج بھی نہیں نکالی کہ یہ حضرت نے ٹھیک بھی بیان کیا ہے کہ غلط بیان کیا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ آخر سکوت کی وجہ کیا بنی؟ سکوت کی وجہ یہ بنی کہ بنو ہاشم کا قتل عام شروع ہو گیا اس ایک شخصیت کی وجہ سے۔ اس وقت علماء نے یہ کہا، انہوں نے کہا اس کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے، اس پر بات کرنے کی وجہ کیا ہے، یہاں پر اپنی زبانیں بند رکھے تاکہ انسانوں کی جانیں بچ سکے۔ کل کا دن 22 رجب المرجب کا دن ہے، کل مروجہ اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے 1240 سال گزر جائیں گے کہ یہ امت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ختم نیاز دلاتی رہی ہے۔ 1240 سالہ پرانی روایت ہے یہ کل کا دن، اور اس کے بارے میں حضرت علامہ صاحب چشتی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے بزرگان کے اقوال کو۔ انہوں نے کہا 22 رجب کو ہم نہ یہ دن امام جعفر صادق کی ولادت کا ہے نہ ان کی شہادت کا ہے، یہ دن کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصب امامت پر فائز کیا گیا، یہ وہ دن ہے۔ ہم نے باقی سب اماموں کا سوال تو ہے کہ جب ایک امام کی امامت کے دن پر ہم خوشی منا رہے ہیں، نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، باقی سب کا کیوں نہیں کر رہے؟ باقی سب کا اس لیے نہیں کر رہے، اور اس کا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس شخصیت کی بنیاد پر آپ کی ساری شریعت کا وجود قائم ہے۔ آپ کے پاس کل ملا کر 5 فقہ ہیں اس وقت پوری دنیا میں، 5 فقہ ہیں، 4 اہل سنت کی ہیں، 1 اہل تشیع کی ہے، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، یہ 4 فقہ ہیں اہل سنت کی، اور 1 ہے وہ فقہ جعفریہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہماری تمام کی تمام شریعت کی یہ 4 فقہ ہیں، جس ایک شخصیت کے مرہون منت ہے، اس شخصیت کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم اس لیے چونکہ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے جو سبیل، جو رستہ، جو ہدایت کا مرکز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مقرر کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ کل کا دن 22 رجب کا، اور یہ کوئی پکی تاریخ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے 22 کو نہیں دلایا تو پھر آپ کبھی دلا سکتے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ نے رات کو پکانا شروع کیا اور فجر کی نماز کے بعد فوراً لنگر دیا اور گھر سے باہر نیاز بھیج نہیں سکتے۔ یہ آپ کے بر صغیر کے اندر ایک غلط العام رواج مشہور ہے، آپ نیاز دن کو پکائیں، صبح پکائیں، رات کو پکائیں، پھر کبھی پکائیں، پورے سال میں جس دن مرضی امام کے نام سے نیاز پکائیں وہ آپ پکا سکتے ہیں، لیکن یہ دن اس لیے مخصوص ہو گیا کیونکہ اس دن امام کو امامت نصیب ہوئی۔ اور پھر اتنے عرصے دراز سے یہ چلتی آ رہی ہے، آپ کے جتنے بزرگان ہیں، ہمارے جتنے بزرگان ہیں، اس اہل سنت کے جتنے بزرگان ہیں، حتیٰ کہ وہ شخصیت جس کا فتویٰ اس پورے بر صغیر میں رائج ہے، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج بھی ان کی درگاہ مقدس پر 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ لہٰذا
اپنے دل و دماغ کو. میں ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. حضرت قبلہ والد گرامی نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں صبغت اللہ شاہ جی کے سر پر دستار مبارک رکھی. ایسے ہی ایسے ہی ہے. جنہوں نے یہاں موجود تھے جب بڑے حضرت صاحب آئے تھے وہ تو کم از کم بولے ایسے ہی ہے نا جی. ایسے ہی ہے. اب کوئی شخص اگر صبغت اللہ شاہ پر اعتراض کرے گا تو وہ اعتراض کس پر ہے؟ بولے اعتراض کس پر ہے؟ حضرت قبلہ والد صاحب پہ. اب والد صاحب سے بھی بات بڑھ گئی ہے، اب تو اعتراض حضرت قبلہ صاحب پیر مظہر حسین پہ. ایسے ہی ہے، لہذا اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. یہاں تک بات آگئی سمجھ میں. اگر کوئی شخص وہ جو آپ کا پیر بھائی نہیں ہے، جو اس سلسلے کا مرید ہی نہیں ہے، وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے صبغت اللہ شاہ صاحب کے خلاف، وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کا اس سے وتیرہ کیا ہوگا؟ آپ اس سے سلام کریں گے، اس کو گلے سے لگائیں گے، اس کے نام کی محفل کروائیں گے، اس کو گھر کو لا کر اس سے خطاب کروائیں گے یا اس سے نعت سنیں گے؟ کیا کریں گے اس سے آپ کا کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. کم از کم علی کا مقام اپنے پیر کے صاحبزادے کے مقام جتنا تو سمجھے. سیدہ کا مقام اپنے شیخ کی اولاد جتنا تو سمجھے. ہم آج بھی اس دو رائے پہ کھڑے ہیں کہ نہیں حضرت وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. جس کو مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں من کنت مولا فعلی مولا کہہ کر اپنا جانشین ولایت قائم کیا ہے، جو شخص اس سے لڑ رہا ہے، آپ ابھی بھی اس کے بارے میں یہ چمگوئی رکھتے ہیں کہ ہمارا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں کم از کم وہ عقیدہ ضرور رکھیں جو آپ اپنے شیخ زادے کی حرمت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں. جناب سیدہ کائنات کے گستاخ کے بارے میں کم از کم وہ عقیدہ ضرور رکھیں جو آپ اپنے شیخ زادے کی حرمت کے بارے میں رکھتے ہیں. اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یا پھر آپ وہاں غلط ہیں یا پھر آپ یہاں غلط ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے حضور اور حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ پکی سچی مودت نصیب فرمائے اور آپ کی حرمت اور اس خاندان کی حلت کے بارے میں ہمہ وقت احساس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.